اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے, میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. ماہ رجب المرجب میری طرف سے اور میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے تمام مومنین کو بہت بہت مبارک ہو. اور اس رجب کی جو یکم کی شب آنے والی ہے, یکم تاریخ آنے والی ہے, یکم رجب آنے والی ہے, اس میں ولادت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہے. میری طرف سے, میرے چینل کی طرف سے تمام مومنین کو اور بالخصوص امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کی بارگاہ میں اور میرا چینل ہم ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں. پروردگار اس امام باقر علیہ السلام کی عزت اور عظمت کا صدقہ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما, زیادہ سے زیادہ علم میں جستجو کرنے کی توفیق عطا فرما. بہت برکتوں والا مہینہ, بہت رحمتوں والا مہینہ, عبادتوں کے لیے آئیڈیل مہینوں میں پہلا مہینہ, وہ مہینے 4 جن میں جنگ کرنا منع تھی, ہر طرف سے اس کو مانا جاتا ہے. ان 4 مہینے بابرکت مہینوں میں یہ مہینہ ماہ رجبی شامل ہے. اس کی بے انتہا فضیلت, بے انتہا اس کے فضائل و مناقب محمد اور آل محمد علیہ السلام کی زبانی وارد ہوئے ہیں. جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ رجب کا چاند دیکھتے تھے تو دعا پڑھتے تھے. مولا تو فقط وہ چاند دیکھ کے دعا پڑھتے تھے, مومن کو چاہیے کہ وہ جتنا ممکن ہو ہر روز اس دعا کو پڑھے, رجب کی ہر روز اس دعا کی تلاوت کرے. اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے. اس کے الفاظ بھی اگر انسان غور کرے کہ آقا اور مولا حضرت جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی چاند پہ نظر کرتے تھے رجب کے, تو ارشاد فرماتے تھے کہ پروردگارا تو ہم سب کو اپنی دعا اکیلے کے لیے نہ مانگی جائے. یہ سنت محمد اور آل محمد علیہ السلام ہے کہ دعا کا جو معیار ہے اس کو وسیع رکھو, اپنے دعا کے حصار کو زیادہ رکھو, کہ سب کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھو, فقط اپنے لیے تنہا دعا نہ مانگو. جناب سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگارا ہمیں رجب اور رمضان کی سعادتیں, نعمتیں, برکتیں عطا فرما تاکہ ہم ماہ رمضان میں بہترین طریقے سے داخل ہو سکیں. ایک جملے میں جناب سرور کائنات نے تینوں بابرکت مہینوں کا ذکر کر دیا, اور کتنی خوبصورت چیز بیان کی گئی کہ یہ 2 مہینے اصل میں ہدف ہیں ماہ رمضان کی تیاری کا. اور آگے پھر آقا فرماتے ہیں کہ پروردگارا اس مہینے, ان 2 مہینوں میں ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں قیام کرنے کی یعنی کہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اس مہینے میں, ان 2 مہینوں رجب اور شعبان میں پروردگارا ہمیں اپنی زبانوں کو قابو کرنے, زبانوں پہ کنٹرول حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور ان 2 مہینوں میں پروردگارا ہمیں اپنی نگاہوں کو جھکانے کی عادت ڈالنے کی توفیق عطا فرما. یہ 4 عناصر ضروری ہیں ماہ رمضان میں داخل ہونے کے لیے, کہ پورا وجود ہے انسان کا سر بھی ہے, ہاتھ بھی ہیں, پیر بھی ہیں, بہت سارے اعضاء و جوارے ہیں, مگر فقط 2 جز جو ہیں جسم کے, وہ جناب سرور کائنات نے ارشاد فرمائے کہ اپنی زبان پہ قابو کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں, اور اپنی نگاہوں کو جھکانے کی عادت ہمیں ڈال, کہ ہم اس 2 مہینوں میں یہ پریکٹس کر کے ماہ رمضان میں داخل ہوں. اور پھر آقا اور مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگارا ہمارا شمار ان میں نہ فرما کہ جن کے لیے رمضان فقط بھوک اور پیاس ہی رہے, اس کے علاوہ بھوک اور مشقت کے علاوہ ان کو کچھ حاصل نہ ہو. جیسے جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ماہ رمضان المبارک میں سوائے بھوک اور تکلیف کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو جناب سرور کائنات دعا میں ارشاد کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ پروردگارا ہمارا شمار ان افراد میں نہ ہو کہ جو ماہ رمضان میں فقط اور بھوک اور پیاس اور تکلیف کے علاوہ کچھ حاصل نہیں کرتے.
یہ تیاری ہے. ماہ رمضان بھی، ماہ شعبان بھی پریکٹس کے مہینے ہیں، اپنی عادت کو پکا بنانے کے مہینے ہیں کہ ہم لوگ رمضان میں بہترین بن کے جائیں، رمضان میں با کمال بن کے جائیں. پروردگار نے روزے متقیوں کے لیے فرض کیے ہیں. اگر میرے تقوی میں کوئی کمی ہے، ماہ رمضان سے پہلے پروردگار نے رجب عطا فرمایا ہے، ماہ رمضان سے پہلے ماہ شعبان عطا فرمایا ہے کہ میں اپنے تقوی کو بہتر بنا کر وہاں جاؤں کہ میں اس قابل ہو سکوں کہ جن کے لیے پروردگار نے روزوں کو نازل کیا ہے. ماہ رجب کے روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. ماہ رجب کا پہلا روزہ رکھنے کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے کہ پروردگار اس بندے کو آتش جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ماہ رجب کا پہلا روزہ رکھنے کی بڑی تاکید ہے. لیلۃ الرغائب آتی ہے، انشاءاللہ اس پر بھی ایک ویڈیو جو ہے وہ لیلۃ الرغائب کے حوالے سے بنائی جائے گی. ایک جناب سلیمان سے نماز آتی ہے کہ جو جناب سلیمان جو ہیں وہ روایت کر رہے ہیں، 10 رکعت نماز ہے، وہ رجب کے کسی شب میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. انشاءاللہ اس کا بھی ایک کلپ بنا کے آپ کے پیش خدمت کریں گے. مگر ابھی رجب کے روزوں کے حوالے سے کہ کتنی اہمیت ہے رجب کے روزے کی، کہ رمضان کے روزے میں اگر بیمار ہو، تنگی ہے، تکلیف ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر ریسٹ کرو، رمضان کے بعد رکھنا. مگر شعبان میں بھی کوئی ایسی تاکید نہیں ملتی کہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھا تو اس کا نیم البدل کیا کر سکتے ہو. البتہ رجب کے مہینے کا اتنی فضیلت ہے روزے کی کہ اگر کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے تو فارغ نہ بیٹھو، اس کے بدلے تسبیح پڑھو جو 2 سطر کی دعا پہ مشتمل ہے، مفات الجنان سے وہ مل جاتی ہے، کہ اس تسبیح کا ورد کرو کہ تمہیں وہ ثواب مل سکے جو ماہ رجب کے روزے کو تم نے چھوڑا ہے کسی وجہ سے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر یہ پوری دنیا سونے کی بن جائے اور انسان اس کو راہ خدا میں خرچ کر دے تو پھر بھی ماہ رجب کے ایک روزے کا ثواب اس پوری دنیا کے سونا ہو کر راہ خدا میں خرچ کر دینے کے اجر سے زیادہ ہے. ایک روزے کا ثواب اتنا زیادہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، رستے میں ایک پہاڑ نظر آیا جس کے اندر سے بہت زیادہ نور نکل رہا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی ہیرے چمک رہے ہیں. جناب عیسیٰ پہاڑ پہ تشریف لے گئے، ایک بندے کو وہاں پہ عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو جناب عیسیٰ نے پوچھا اس سے کہ مجھے بتا کہ یہ نور اس پہاڑ سے کیسا نکل رہا ہے. تو اس شخص نے کہا کہ یہاں پر ایک بندہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور کا کہ جس نے جناب موسیٰ سے فضائل سنے تھے، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنی عقیدت، اتنی قربت، اتنی دعائیں اس نے مانگی، کتنی انس کیا سن کر ہی کہ دعا کی کہ پروردگارہ مجھے تب تک زندگی عطا فرما کہ جب تک میں آخری نبی کا دیدار نہ کر لوں، جب تک میں آخری نبی کو دیکھ نہ لوں، جب تک مجھے اس نبی کا دیدار نہ ہو، پروردگارہ مجھے اس پہاڑ کے اندر چھپا کے رکھ کہ جب وہ نبی ظہور کرے، جب اس نبی کی آمد ہو تو میں اس کا دیدار کر سکوں، پھر بے شک تو پروردگارہ مجھے موت دے دینا. یہ وہ بندہ اس پہاڑ کے اندر ہے جو اپنے آخری نبی کے انتظار میں مصروف ہے. حضرت عیسیٰ نے پوچھا یہ بتا کہ کتنا عرصہ ہوا ہے، کتنا عرصہ ہوا ہے کہ یہ بیٹھا ہے؟ کہا 600 سال ابھی تک ہو چکے ہیں. جناب عیسیٰ نے پروردگار سے دعا کی کہ پروردگارہ یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مالک یہ فرما کہ اس بندے کو جو اجر، جو ثواب انتظار جناب سرور کائنات کے عوض میں جو نور ملا ہے کہ وہ پہاڑ میں موجود ہے اور اس کا نور پھر بھی باہر آ رہا ہے، کیا اس سے بھی زیادہ فضیلت والا کوئی ہو سکتا ہے عمل؟ اس سے بھی زیادہ عبادتوں والا عمل ہو سکتا ہے کوئی کہ انسان کی قدر و منزلت بڑھ جائے؟ تو جناب پروردگار کی آواز آئی کہ عیسیٰ، آخری نبی کی امت جب ماہ رجب میں ایک روزہ رکھے گی تو اس کی فضیلت اس بندے سے زیادہ ہوگی. کتنا اجر ہے، کتنا ثواب ہے. جو معصومین علیہ السلام کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رجب میں ایک روزہ رکھے
परवरदिगार जहन्नम से उसको 1 साल की मुसाफत पे कर देता है, जहन्नम उससे 1 साल की मुसाफत पे दूर हो जाती है। जो शख्स माह रजब में 2 रोज़े रखता है, वो परवरदिगार की खुशनुदी हासिल करता है और परवरदिगार के गज़ब से बच जाता है। और जो शख्स माह रजब में 3 रोज़े रखता है, परवरदिगार उस पे जन्नत वाजिब कर देता है। और जो शख्स माह रजब में 5 रोज़े रखता है, परवरदिगार उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है, उसके गुनाहों से उसको पाक कर देता है। और जो शख्स 6 रोज़े रखता है, परवरदिगार उसका पुल सिरात से गुज़रना आसान कर देता है। जो 7 रोज़े रखता है माह रजब में, उस पे ऊपर जहन्नम के सातों दरवाज़े बंद हो जाते हैं। जो शख्स माह रजब में 8 रोज़े रखे, उसके ऊपर परवरदिगार जन्नत के 8 दरवाज़ों को खोल देता है। जो शख्स और जो शख्स 15 रोज़े रखता है, परवरदिगार उसे गुनाहों से पाक फरमा देता है। और जो शख्स माह रजब में 17 रोज़े रखता है, तो जन्नत के मलाइका 70,000 मलाइका जन्नत में नूर और सलवात के साथ उसका इस्तकबाल करने के लिए तैयार रहते हैं। और जो शख्स माह रजब के सारे रोज़े रखता है, परवरदिगार उसे ये सारे फ़यूज़ व बरक़ात जो है वो नवाज़ता है। और ख़ास तौर पर जो आखिरी हफ्ते में 24 रजब से लेकर आखिर रजब तक रोज़े मतवातर रखता है, वो सकरातुल मौत से महफूज रहता है। उस पे जान कुनी की आलम जो है वो आसान हो जाता है। और जो शख्स माह रजब में जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता ये 3 रोज़े इकट्ठे रखता है, परवरदिगार उसके नामा अमाल में 900 साल की इबादत का सवाब दर्ज फरमाता है। परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार इस माह रजब और शबान को हमें इस तरीके से गुजारने की तौफीक अता फरमा कि हम माह रमज़ानुल मुबारक में वैसे दाखिल हों जैसे मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम चाहते हैं। माह रजब में परवरदिगार और माह शबान में हमें रोज़े रखने की तौफीक अता फरमा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क़याम करने की तौफीक अता फरमा, हमें अपनी ज़ुबानों पे काबू रखने और परवरदिगार अपनी निगाहों को झुकाने की तौफीक अता फरमा कि हम रमज़ान में सही तरीके से जो रमज़ान का हक है उस तरीके से दाखिल होएं। परवरदिगार हम सबको सही तरीके से माह रजब और शबान को गुजारने की और इसके फ़यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।